السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور دیگر سامعین کرام، میرا موضوع ہے شکرانِ نعمت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ خود ہم اگر اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں تو ہمارے جسموں کے اندر بے شمار اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ خود ہمارا پیر اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس وجہ سے اپنے گھروں سے ہم چل کر کے اس مجلس میں حاضر ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے پاس پیر نہیں ہوتا یا کٹا ہوتا یا ٹوٹا ہوتا تو اس مجلس میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ ہمارے ہاتھ جس کے ذریعے ہم نے اس پروگرام کے اعلان کو دیکھا، یہ کان جس کے بارے ہم نے اعلان کو سنا، یہ آنکھ جس سے ہم نے اعلان کو دیکھا اور پھر ہم اس مجلس میں آئے ہیں۔ تو ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ بڑا ہی قیمتی ہے۔ پوچھئے آنکھ کی نعمت اور قیمت ان سے جو اندھے ہیں، اور کڈنی کی قیمت جس کا فیل ہو چکا ہے، اور اسی طرح جسم کے دوسرے اعضاء جو خراب ہو چکے ہیں کہ لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی انسان کا وہ حصہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ جسم کے علاوہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں الگ الگ شکلوں میں، الگ الگ صورتوں میں، وہ بھی بے شمار ہیں۔ روزی روٹی کا مسئلہ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک روٹی کی قیمت پوچھئے سیریا کے بچوں سے اور فلسطین کے معصوم خواتین اور مردوں اور عورتوں سے جو سوکھی روٹی کے ترس رہے ہیں۔ پوچھئے پانی کی قیمت، جن کے پاس پینے کے لیے گلاس پانی بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر ہم سوچیں تو ہم کو رونا آ جائے گا کہ ایک روٹی بھی اگر ہمیں مل رہی ہے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بے شمار نعمتیں، ہمارے بیوی، ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ، والدین، رشتہ دار، یہ فضا، یہ آسمان، یہ زمین جس کے نیچے ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ سانس جو ہم لے پا رہے ہیں پل پل، اس کی قیمت کا اندازہ ہم سب نے لگایا ہے کورونا کے موقع پر، جب انسان سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو ہاسپٹل میں جا کر کے لاکھوں روپے خرچ کر کے انسان آکسیجن لے رہا ہے، پھر بھی انسان کی زندگی بچ نہیں پائی، انسان وفات پا گیا۔ تو ایک سانس لینا بھی جو ہم لے پا رہے ہر لمحے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ شکرانِ نعمت یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہے اس کا شکریہ ادا کیا ہے، اس کا اظہار کیا جائے۔ اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہم تمام انسانوں پر فرض ہے، اور اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہے جس کو ہم گن نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 کے اندر فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کہ اللہ نے سب کچھ دیا جس کا تم نے سوال کیا، جو تم نے مانگا اللہ نے سب کچھ تم کو عطا کر دیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے ہو۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، کہ بے شک انسان بڑا ظالم اور بڑا ہی ناشکرا ہے، ناشکری کرتا ہے، ناشکری میں لگا رہتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جس کا شکریہ ادا کرنا فرض ہے ہم پر، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جس کا شکریہ ادا کرنا ہم پر مستحب ہے، کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم کے اندر آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، کہ اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کر دیا صاف طور پر لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرے گا اور بڑھا کر کے نعمتیں دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت ہی سخت اور خطرناک اور دردناک ہے۔ اللہ اکبر۔ دین کے معاملے میں، دینداری کے معاملے میں ہمیں چاہیے کہ اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھیں تاکہ ہم اور دیندار بنیں، لیکن دنیا کے معاملے میں، روپیہ میں، پیسے میں، دولت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انظروا الی من ہوا اسفل منکم، کہ تم میں سے جو لوگ تم سے نیچے ہیں اس کی طرف دیکھو، ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم، اور تم سے جو اوپر لوگ ہیں دولت میں، گھر میں، دنیا کی دوسری نعمتوں میں، تو اپنے سے اوپر کے لوگوں کو نہ دیکھو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کیونکہ دنیائی معاملات میں اگر تم اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھو گے تو ہو سکتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر دو۔
کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں, اس کے پاس تو بنگلہ ہے, ہمارے پاس تو چھوٹا گھر ہے, وہ تو اچھے فلیٹ میں رہ رہا ہے, ہم تو کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں. نہیں, اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو. اگر آپ کرائے کے گھر میں ہیں تو کروڑوں لوگ دنیا میں ایسے ہیں جس کے پاس کرایہ گھر میں میسر نہیں ہے. اگر آپ ٹوٹے پھوٹے گھر میں ہیں تو کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو بے گھر ہیں, فٹ پاتھ کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ اکبر. بے شمار لوگ ایسے ہیں جو خیموں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں, اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو رات میں اوڑھنے کے لیے کمبل بھی میسر نہیں ہے, اور کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کو کھانے کے لیے آج بھی سوکھی روٹی بھی میسر نہیں ہے. تو اگر ہم غریب بھی ہیں تو بے شمار لوگ ایسے جو ہم سے زیادہ غریب ہیں. اس لیے ہر حال میں چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو اگر ہم شکریہ ادا کریں گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا, اللہ ہمیں بڑھا کے دے گا. ہر طرح کی نعمت جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے ہم شکر گزاری کریں. اس لیے اللہ نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ کرو گے تو اللہ بڑھا کے دے گا. تو شکریہ ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر فرض ہے, کیونکہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب تخت کو اٹھا کر کے لایا گیا 1 منٹ کے اندر, تو انہوں نے تکبر و گھمنڈ نہیں کیا کہ میرا یہ پاور ہے. کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی, یہ تو میرے رب کا فضل ہے. اللہ اکبر. آج ہمارے پاس کسی کے پاس سیلری اگر اچھی ہے, اچھا گھر ہے, تو تکبر اور گھمنڈ انسان جی رہا ہے. یہ آپ کا کمال نہیں ہے, یہ اللہ رب العالمین کا کمال ہے. اس لیے بہت سے پڑھے لکھے ایسے ہیں جو ڈگری لے کر کے گھوم رہے ہیں, اچھی جاب نہیں, اور بہت سے ایسے انگوٹھا چھاپ ہیں جن کو کچھ بھی معلومات نہیں ہے, لیکن اللہ نے کروڑ روپے سے نواز دیا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. قارون کو جب اللہ نے دولت سے نوازا تو اس نے کیا کہا؟ سورہ قصص میں اللہ رب العزت فرمایا قال انما اوتیته علی علم عندی, جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میری صلاحیت کی بلبوتے پر ملا ہے. تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اس انسان, اس کی دولت, اس کے گھر کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس لیے ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے, محنت شرط ہے, محنت کریں, کوشش کریں, لیکن جو کچھ ملا ہے یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کی رحمت ہے. ورنہ آج بھی بہت سے لوگ کافی محنت اور کوششوں کے باوجود بھی 2 پیسے صحیح سے کما نہیں پا رہے ہیں, اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ محنت نہیں کرتے لیکن اللہ نے نعمتوں سے نواز دیا ہے. تو اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے, اور اس کے 3 طریقے ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین کے اندر ذکر کیا ہے. نمبر 1 کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے. نمبر 2 دل سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے. اور نمبر 3 عمل کر کے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے. زبان سے شکریہ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم زبان سے کہیں کہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے, تو نے اتنی سی نعمتوں سے نوازا ہے, صحت دیا, عافیت دی, امن و امان کی زندگی گزار رہے ہیں, روزی روٹی مل رہی ہے. یہ زبان سے کہا جائے. اور اسی طرح کسی کے سامنے جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کا بیان کرے, تو بیان کرنا بھی یہ شکریہ کے اندر داخل ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس کو بیان کرو. تو بیان کریں گے تو یہ بھی شکر ہے. مسند امام احمد کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتوں کو بیان کرنا, ذکر کرنا یہ شکر ہے. وَتَرْكُهُ كُفْرٌ, اور اللہ کی نعمتوں کو بیان نہیں کرنا اور شکر نہیں کرنا یہ کفر ہے. یعنی اتنا بڑا خطرناک معاملہ ہے. اللہ اکبر. اور دل سے شکریہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دل کے اندر محسوس کریں, شعور پیدا ہو, فیلنگ ہو ہمارے دلوں کے اندر کہ جو کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اس نعمتوں کا احساس ہو, اس کی قیمت ہو, محسوس کرے, شعور پیدا کرے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اور عمل سے شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے طریقے پر چلے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں. نماز کی پابندی, روزے کی پابندی, قرآن, ذکر و اذکار, صدقہ خیرات, جو کچھ بھی عبادات ہیں یہ سب شکریہ ہے. تو جتنا بھی عبادت کریں گے اللہ کے طریقے پر چلیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے, توحید و سنت عمل کریں گے, یہ شکریہ ہے. اور گناہوں سے بچنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہے. تو نیک عمل کریں, عمل کر کے دکھائیں, یہ شکریہ ہے. اور گناہ سے بچ کر کے اللہ تعالیٰ کو دکھائیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہے. یہ 3 طریقوں سے مطلوب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ کریں. وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نعمت کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پوری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق توحید پر سنت پر گزارنے کی توفیق دے, اور ہر طرح کے شرک, بدعت, خرافات, گناہ, نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.